السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. یا اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. میرے محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں 15 رمضان کے دن پورے امن و امان کے ساتھ میں، صحت اور عافیت کے ساتھ میں رکھا ہے، اور ہم کو اس رمضان کے مقدس مہینوں کے روزے رکھنے کی توفیق دی ہے، اور ہم اس کو پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ میں اس مہینے کو گزار رہے ہیں. اللہ اس کو قبول فرمائے. یہ بڑی نعمت ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم موقع ہم سب کو عطا کیا ہے. ورنہ اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ اس سے پہلے پچھلے سال میں بہت سے ایسے لوگ جن کو ہم جانتے رہے ہوں گے آج وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. یہ عظیم موقع، یہ عظیم دن، یہ خیر و برکت والی لمحے انہیں میسر نہیں ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس حالت میں نہیں ہے کہ اس مہینے کے اندر اچھی طرح سے عبادت کر سکتے ہوں یا روزہ رکھ سکتے ہوں. وہ بیمار ہیں، پریشان ہیں، ان کو امن حاصل نہیں ہے، ان کو امن حاصل نہیں ہے، تنگی کی حالت میں. یہ سارے حالات ہم جانتے ہیں دنیا کے اندر. ابھی ہمارے ملک کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں رمضان کے موقع پر ہی، رمضان کے مہینے میں پچھلے چند ایام کے اندر ایک فسادات کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو کتنی پریشانی اور مصیبت کے حالات میں وہاں کے لوگ گر گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور تمام مسلمانوں کے حال پر اللہ رحم فرمائے اور سب کو امن و امان اور عافیت عطا فرمائے اور اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ حالات دنیا کے بڑے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں.
ہم اسی اپنے ملک کے پڑوس میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کے حالات بھی کتنے سخت ہیں. خبریں یہاں تک آتی ہیں کہ لوگ صرف آٹا لینے کے لیے بھیڑ میں کھڑے ہوئے ہیں, بھگدڑ ہوتی ہے, اس میں کئی لوگوں کی جان چلی جاتی ہے صرف آٹا لینے کے لیے. ایسے حالات ہیں ہمارے پڑوس کے ملکوں کے اندر بھی. تو اللہ رب العالمین کا اس پر ہم کو بار بار شکر کرنا چاہیے, اللہ سے عافیت کی دعا کرنا چاہیے اپنے لیے بھی اور تمام مسلمانوں. دوسری چیز یہ کہ ہم اب رمضان کا جو کہ آج 15 روزہ ہے, آدھا رمضان گزار چکے ہیں, اس میں ہمیں جائزہ لینا چاہیے, احتساب کرنا چاہیے کہ یہ رمضان کے جو ہم نے 15 دن گزارے ہیں یہ کیسے ہمیں گزرے. اس رمضان کے اندر جو ہم روزے رکھ رہے ہیں, اس کا جو بھوک اور پیاس کی تکلیف اور شدت ہم جو ہے برداشت کر رہے ہیں, قیام اللیل کر رہے ہیں, تو اس کا کوئی پھل ہمیں مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے, یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں, اس کا بھی ہم کو جائزہ لینا چاہیے کہ اس میں ہماری ایمانی کیفیت کا اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. روزے کا جو مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون, کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے, تقوی پیدا ہو جائے, تو وہ تقوی کی کیفیت ہمارے اندر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. رمضان کے پہلے ہماری کیا حالت تھی, کس طرح سے ہمارے شب و روز گزرتے تھے اور آج کیسے ہیں, اس بات کو ہم کو جائزہ لینا چاہیے. رمضان کے پہلے اگر ہم نماز کی پابندی صحیح طریقے سے نہیں کرنے والے تھے, تو اب نماز کی پابندی صحیح طریقے سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. پابندی وقت کے ساتھ نماز کو خشوع کے ساتھ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہم کو ابھی بھی موقع ہے, وقت ہے, 15 دن باقی ہے رمضان کا. یہ بڑا عظیم لمحات ہوتے ہیں رمضان کے مبارک مہینے کے, اس کو ضائع نہ کیجیے, ورنہ انسان خسارے کے سوا اور کوئی اس کا چیز ہاتھ میں نہیں آنے والی. تو لہٰذا ہمیں مسلسل اپنا جائزہ لینا چاہیے. یہ رمضان کی جو بابرکت گھڑیاں جو گزر رہی ہیں, اس میں ہمارے ایمان کو نشو و نما ہوتی ہے کہ نہیں, اور تقوی کی کیفیت کہ اللہ کی محبت, اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آتا ہے کہ نہیں. بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی کے دباؤ کے ہم اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرنے والے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں. بغیر کسی ڈر کے ہم گناہوں کو چھوڑنے والے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں. بغیر کسی لالچ کے اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکانے والے, اپنے ہاتھ کو اٹھانے والے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں. اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم رمضان کی وہ بابرکت گھڑیاں ہمیں وہ فائدہ نہیں دے رہی ہیں, جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے نہیں کچھ حاصل ہوتا. تو لہٰذا ہم کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ یہ ہمارا روزہ جو ہے وہ ہم کو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا ہے, جو برکتیں رکھی ہیں, جو اللہ کی بے پناہ اس کے اندر مغفرتیں ہیں, یہ ہم کو حاصل ہو, اور اس کی ہم کو مسلسل جستجو کرنا چاہیے. شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کا اجر, پہلے تو وہ چاہتا ہے یہ نیکی کرے نہیں, اس کو نیکی سے دور رکھنا چاہتا ہے, لیکن جب جو ہے وہ نیکی کی طرف راغب بھی ہو جاتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کو اس کا اجر ثواب زیادہ حاصل نہ ہو, اور اس کو جو کسی نہ کسی طرح سے کوشش کرتا ہے کہ اس کے اجر کے اندر کمی ہو جائے, اس کا اجر جو ہے یہ اس نے کمایا ہے ضائع ہو جائے. اس میں ریاکاری کبھی ہمارے نیتوں میں ڈال دیتا ہے, دکھاوا ڈال دیتا ہے, تکبر ڈال دیتا ہے کہ میں نے بڑی عبادت کی, اب میں بڑا پرہیزگار ہو گیا. یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی, تو اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور مسلسل اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرنی چاہیے, اور ایمان اور احتساب کے ساتھ اس رمضان کے روزوں کو گزارنا چاہیے. تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ایام جو ہے اس کے اوقات ہم کس طرح سے گزارتے ہیں. رمضان کے اوقات کی بڑی ہم کو, ویسے دوسرے دنوں میں بھی مومن کو اپنے تمام اوقات کی جو حفاظت کرنی چاہیے, ضائع نہ ہو, لیکن خصوصاً رمضان کے اوقات کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے. اور 3 اوقات ایسے ہیں رمضان کے اندر کہ یہ بڑے اہم ہیں, جس کو ہمیں جس کی حفاظت کرنا چاہیے جو ضائع نہ ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں اوقات میں امت کی اکثریت اس وقت کو ضائع کر دیتی ہے, غافل رہتی ہے اس 3 اوقات سے, جو کہ بڑے عظیم ہیں اجر و ثواب کے لحاظ سے, اللہ کی رحمت اور مغفرت کے, اس کی نزول رحمت کے اعتبار سے, لیکن ہم غافل رہتے ہیں. پہلا وقت وہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے, صبح فجر کی نماز سے لے کر طلوع فجر تک کا وقت بڑا یہ قیمتی وقت, بڑا اہم وقت ہے. یہ بڑی اس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے, بڑے خیر نازل فرماتا ہے اس وقت کے اندر. لہٰذا ہم کو اس وقت کی قدر کرنی چاہیے. ہماری اکثریت کا حال یہ ہے کہ اس وقت کو سونے میں ضائع کر دیتے ہیں. چند آدھا پونا گھنٹہ کا وقت ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر کتنا خیر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا
کہ آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں مصلی پر بیٹھے رہتے تھے طلوع فجر تک، اور جو ہے ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے، اور اس کے بعد میں اشراق کا وقت ہوتا تب آپ 2 رکعت اشراق پڑھ کے اپنی جگہ سے ہٹتے تھے۔ تو جب تک آپ نماز پڑھ کر اپنے مصلی پر خاموشی سے بیٹھ کر کسی سے بات نہیں کریں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، دعا میں مشغول رہیں گے، اذکار کریں گے، تو تب تک تمہارے لیے سب سے بڑے برکت ہمارے لیے ہے کہ فرشتہ اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، فرشتہ اس کے لیے اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کی دعا کرتا ہے، کہ جب تک وہ اس حالت میں ہوتا ہے فرشتہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تو اس پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسرا، آپ اس حالت میں اگر اشراق تک رہتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بارے میں اجر ثواب یہ آتا ہے کہ وہ ایک عمرہ یا حج کے برابر آپ کو اجر اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اور اس کے اندر جو ذکر کرتے ہیں، جو اذکار کرتے ہیں، اس کا جو اجر و ثواب ہے یہ تو بڑی خیر کی باتیں ہیں۔ تو لہٰذا ان اوقات کی ہم کو جو ہے حفاظت کرنی چاہیے، ان اوقات کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ چند دن ہوتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور دوسرا وقت وہ ہے کہ جو افطاری سے پہلے کا وقت، ایک تو سورج دن کے اسٹارٹ ہونے کے وقت اور ایک دن کے ختم ہونے کا وقت، غروب کا وقت، یہ بھی بڑا قیمتی اور اہم وقت ہے۔ اور روزے دار کی دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک تو افطار کے وقت اور دوسری اللہ سے ملاقات کے وقت، کہ اس وقت وہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھلائی اور خیر کے دروازے کھولے رکھتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہماری امت کی اکثریت کا کیا حال ہے کہ افطاری سے پہلے کا وقت افطار کی تیاریوں کے اندر، افطار خریدنے کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ ہماری اکثریت آخری وقت تک جو ہے مارکیٹ کے اندر گھومتی پھرتی رہتی ہے، 1-2 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے پہنچتی ہے کسی طرح سے، اور وہ افطاری کرتی ہے۔ اکثریت کا ہمارا یہ حال ہے۔ تو ہم کو اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ ہمارے گھر کی خواتین کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آخری مومنٹ تک وہ کچن میں ہوتی ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں لایا ہے کہ ہم کھانے پینے کے لیے بڑے بڑے اچھے اچھے پکوان بنائیں۔ کوئی دنیا کے دوسرے لوگ دوسری قومیں دیکھتی ہوں گی تو سوچتی ہوں گی کہ رمضان تو بس ان کے کھانے پینے کا ہی مہینہ ہے، اور یا پھر اس کے بعد عید جو آ رہی تو اس کے لیے بہت بڑے بہترین جو ہے گھومنے پھرنے کا اور اچھے اچھے لباس تیار کر کے خوشیاں منانے کا مہینہ ہوگا۔ رمضان کا مہینہ تو اللہ تعالیٰ نے لایا کہ انسان اس میں اپنے نفس کو قابو کرے، کنٹرول کرے، اپنے خواہشات کو قابو کرے، اپنے آپ کو فضول کا خرچیوں سے بچائے۔ تو اس میں جو ہے کھانے پینے کے پیچھے اتنا مگن نہیں ہونا چاہیے۔ کھانے پینے سے منع نہیں کیا گیا، جو جائز ضرورت ہے انسان اس کو کھائے پیے، لیکن جو ہے جو اس سے قیمتی چیز ہے، جو اہم چیز ہے، وہ نگاہ سے اوجھل نہیں رہنی چاہیے۔ تو لہٰذا یہ افطاری کے پہلے کے وقت اس کی بھی حفاظت کیجیے۔ زیادہ اگر نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو 10-15-20 منٹ پہلے افطاری کا سے جو ہے فارغ کر کے جو ہے اللہ کا ذکر کریں، دعا کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، استغفار کریں، معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں و مومنوں سے کیا فرماتا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ دوڑو اپنے اس رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور جو کس کے لیے تیار کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کی ہے۔ یہ تقوی کا روزے کا مقصد بھی کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو سب سے پہلے اس میں مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ معافی مانگے انسان اللہ تعالیٰ سے۔ معافی مانگنا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، بڑا اجر ہے اس میں۔ دعا سب سے بہترین دعا ہے کہ اللہ سے معافی مانگے انسان۔ ابھی لیلۃ القدر پہ آگے ہم گفتگو کریں گے، اس کی جو خاص دعا بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ پڑھا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو بہت ہی معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا تو مجھے معاف کر دے۔ رات کتنی لمبی ہے اور کتنی عظیم رات ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن دعا کتنی مختصر بتائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو مجھے معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا، مجھے معاف کر۔ تو اس دعا کو کثرت سے پڑھے انسان، لیلۃ القدر کے اندر آخری عشرے کے اندر کثرت سے پڑھے کہ اللہ سے وہ معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگ کر ہی وہ جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف دوڑنے سے پہلے کیا ہے؟ مغفرت کا ذکر کیا، معافی مانگو۔ تو اس میں جو اس دعا کے اندر ایک پیغام یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے اپنے لیے معافی مانگتے ہیں
اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، تو لہٰذا اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ یہ صفت اس کے بندوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ ان کو بھی ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ میں نرمی کا، عفو درگزر کا معاملہ اختیار کرنی چاہیے۔ اسی لیے اس آیت میں آگے اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ الذین وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للکافرین، اور پھر وہ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ وہ لوگ کیسے ہیں کہ جو تنگی کی حالت میں بھی اور کشادگی کی بھی حالت میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیکی کار لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو لہذا یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کرنے والے بنے۔ آج اس امت کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں بٹھا کر آپس میں تنازعات، نفرتیں، عداوتیں، لڑائیاں، جھگڑے یہ پالتے رہتے ہیں، حسد اور ایک دوسرے سے نفرت، اس بنیاد کو لے کر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات میں بھائیوں میں جھگڑے ہیں، بات چیت نہیں ہے، چاچا ماموں کے ساتھ میں ناراضگی ہوتی، بات چیت نہیں، بھائی بہن میں لفڑے ہیں، بات چیت نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی بات میں میاں بیوی کے ساتھ میں تنازعات ہیں، بات چیت نہیں ہوتی۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ یہ امت تو وہ ہے کہ جس کی شان ہی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم امتی ہیں، جن سے محبت کا ہمارا دعویٰ ہے، آپ کی شان یہ کہ آپ نے ہمیشہ عفو درگزر کا معاملہ اختیار کیا۔ آج ہم کو شیطان کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو معاف نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، بڑی بے عزتی کی ہے، بڑا نقصان پہنچایا ہے نا، بڑی اس کی وجہ سے مجھے جو ہے ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی، فلاں کے سامنے اس نے اس طرح سے کہا تھا۔ یہ تو بڑی بات ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی کی شان تو دیکھو، فتح مکہ کا موقع ہے، 13 سال مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ظلم و زیادتی کی گئی، صرف آپ کے ساتھ نہیں اور آپ کے تمام صحابہ کرام کے ساتھ میں، مکہ کی زندگی تنگ کر دی گئی آپ کے لیے، ملک چھوڑ کر جانا پڑا وہاں سے۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اوپر اقتدار پایا، یہ نہیں کہ آپ مجبوری کی حالت میں، جب کہ آپ اقتدار پاتے ہیں، کنٹرول آپ کو حاصل ہوتا ہے کہ چاہیں ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کر لیں، کیا اعلان کرتے ہیں آپ کہ آج لا تثریب علیکم الیوم، کہ آج کے دن کسی کو کوئی بات پوچھ نہیں، سب کو معاف کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی کے ماننے والے ہم ہیں، اور پھر اس کے بعد میں ہمارا معاملہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے معاف ہیں۔ تو لہٰذا یہ شب قدر کا، للیلۃ القدر کا پیغام یہ بھی ہے کہ ہم معاف کرنے والے بنے، ایک دوسرے کو، اپنے تعلقات کو بہتر کریں، اللہ کے واسطے معاف کریں۔ آج شیطان اگر ہم صلح کے لیے بھی جاتے ہیں تو یہ بات دل میں ڈالتا ہے کہ بھائی وہ آنا چاہیے، میں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ وہ اپنے بھائی سے قطع تعلق رکھے، کہ دونوں آ رہے ہیں آمنے سامنے تو وہ لیفٹ نکل جائے اور یہ رائٹ نکل جائے، سلام دعا نہ کرے۔ اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر ہوا ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے، کہ جو صلح کرنے کے لیے پہل کرتا ہے۔ انسانوں کی نگاہ میں کیا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ جس نے پہل کی شاید اس کی غلطی ہو گئی، ڈر گیا، دب گیا، اس طرح کا شیطان دلوں میں ڈالتا ہے نا۔ لیکن اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے کہ جس نے صلح کے لیے پہل کیا، اگرچہ وہ حق پر ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، لیکن یہی جو ہے اللہ کے نزدیک بہتر ہے، اسی کا مقام اور مرتبہ بلند ہونے والا ہے۔ تو یہ اسپرٹ اگر ہم اپنے دلوں میں رکھیں گے، یہ سوچ، یہ خیال ہمارا ہوگا، تو لوگوں کو معاف کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اور لوگوں کو معاف کرنے میں ہمارے لیے خود سکون ہے۔ جب تک انسان نفرت کی زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا، چین نہیں ہوتا۔ معاف کرنے کے اندر ہی سکون اور چین ہے۔ تو لہذا گفتگو دوسری طرف جائے گی، تو ہمیں جو ہے اپنے معافی مانگنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ شہری سے پہلے کا وقت، شہری کا وقت جو اپنا نماز سے تہجد کا وقت ہوتا ہے، یہ بڑا قیمتی ہے، اسے بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں، اسے بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اور زیادہ تر لمبی چوڑی شہری بنانے کے لیے، یا پھر کچھ لوگ آخری وقت تک سوتے رہتے ہیں، یا کچھ لوگ کھانے پہ ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں شہری کا۔ اس وقت کی دعا کے بارے میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کے اوپر آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ کوئی ہے جو سوال کرے کہ جب میں اسے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اور یہ کام اللہ تعالیٰ سال کے 12 مہینے کرتا ہے، لیکن رمضان کے اندر اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔
تو لہٰذا اس وقت کی بھی جو ہے ہم کو حفاظت کرنی چاہیے. اور اس کے بعد میں آخری عشرہ جو اب آنے والا ہے، آج ہم 15 رمضان ہے، 5 دن کے بعد میں بدھ سے شروع ہو جائے گا وہ آخری عشرہ. یہ سب سے عظیم ایام ہیں. تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ، اور رمضان کے مہینے کے اندر بھی سب سے افضل عشرہ، تینوں عشرے میں آخری عشرہ سب سے افضل عشرہ ہے. اور اس آخری عشرے کے بھی کون سے وقت؟ اس کی راتیں سب سے زیادہ افضل ہیں، اس کی راتیں سب سے زیادہ اہم ہیں. اس کی راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آخری عشرے کے اندر آپ اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے. یہ آپ کی سنت رہی ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایام میں آخری عشرے کے اندر مسلسل اعتکاف کیا، یہاں تک کہ وہ اپنے رب سے جا ملے، اللہ سے جا ملے. اور اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات یعنی ہماری مائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اعتکاف کیا کرتی تھیں اور صحابہ کرام کی جماعت کیا کرتی تھیں. تو یہ اتنا عظیم عشرہ ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے اپنے تعلق کو توڑ لیتے تھے اور اعتکاف میں بڑھ جاتے تھے، اپنے گھر کے لوگوں کو جگاتے تھے. کچھ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں الگ سے کیا کرتے تھے جو آپ دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے. کہ اس رات میں آخری عشرے کی تمام راتوں کو آپ جاگ کر عبادت کرتے تھے، کوئی اور کام نہیں کرتے تھے. صرف کھانے اور سحری کرنے کے لیے آپ رکتے تھے، ورنہ ساری رات آپ مغرب سے لے کر فجر کی نماز طلوع فجر تک آپ جاگ کر عبادت کرتے تھے. ورنہ غیر رمضان کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جاگ کر عبادت نہیں کی ہے، آپ اس میں آرام بھی کرتے تھے. لیکن یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں خاص طور سے اور پورے عشرے میں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ اور پھر اس میں اعتکاف کر کے دنیا سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے تھے، اپنے بیویوں سے اپنے تعلق کو ختم کر لیتے تھے، یعنی ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرتے تھے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنا اور اللہ سے کے آگے جو ہے اس کی حمد بیان کرنا، اس کی تسبیح کرنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ ساری چیز مشروع ہے، اس کو جو ہمیں کرنا چاہیے. لیکن آج دیکھیں کہ یہ آخری عشرہ بھی آج ہمارا کیا حال ہے. ہمارے نبی دنیا کی سب سے بہترین جگہ کا انتخاب کرتے تھے یہ آخری عشرہ گزارنے کے لیے. مسجد کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہے. جہاں بھی مسجدیں ہوں، مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ دنیا کے سب سے بہترین مقامات ہیں. ہمارے اس محلے کی یہ مسجد یہاں کے لوگوں کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے کہ اللہ کے نبی اسی طرح مسجد نبوی میں آپ بیٹھ جاتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ آپ دوسرے مقامات سے اپنے آپ کو توڑ لیتے تھے. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہماری اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہم اس آخری عشرے کو دنیا کی بدترین جگہ کے اندر گزارتے ہیں. ہماری اکثریت کا حال یہ. بازار کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بدترین جگہ کیا ہے؟ یہ بازار ہیں. تو یہ بازار میں آج ہم دیکھیں کہ ہمارے نوجوان، ہماری عورتیں، ہمارے گھر کے لوگ آخری عشرے میں پورا 15 رمضان کے بعد سے ہی مسلسل مارکیٹ کا طواف چالو رہتا ہے. مارکیٹ جانا، ادھر گھومنا ادھر گھومنا، ہوٹلوں کے اوپر کھڑے رہنا، یہ کھانا یہ کھانا، یہ سارا کام اس طرح سے گزرتا ہے اور اس کی اہمیت کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. تو خدا را اس بات کا احساس کیجئے، قدر کیجئے. یہ عظیم ساعتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے اس آخری عشرے کو گزارا ہے اس کو ہمیں گزاریں. اس کے اندر ایک رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. اور لیلۃ القدر کے بارے میں کیا فرمایا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو وہ لیلۃ القدر کیا ہے. کہ لیلۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی خیر رکھی ہے، جتنی بھلائی رکھی ہے، جتنی اپنی رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، انسانی دماغ اس کو سوچ نہیں سکتا. انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اس رات کے اندر اللہ نے کتنا بھلائی اور خیر رکھا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس 1000 مہینے کے برابر نہیں، اس سے بھی بہتر ہے. اس کی ایک رات کے اندر عبادت کرنا اللہ کے نزدیک 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بہتر ہے. اس کی ایک رات میں ایک رکعت نفل پڑھنا 30,000 نفل پڑھنے کے بہتر ہے دوسری راتوں میں، کیونکہ یہ ایک مہینے کے اندر 30,000 راتیں ہوتی ہیں. اس رات میں ایک بار سبحان اللہ کہنا دوسری راتوں میں 30,000 بار سبحان اللہ کہنے سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسے ایسے وقت اور مواقع کو فراہم کیے ہیں کہ یہ اس تھوڑے سے وقت کے اندر عمل کر کر سابقہ امت کے لوگ جن کو لمبی عمریں ملتی تھیں، 100 سال زندگی جنہوں نے پائی ہے، وہ لوگ
بہت سے نیک لوگ بھی تھے اس کے اندر، جہاد کرنے والے بھی تھے اس کے اندر، تو وہ درجات کے اندر بہت آگے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عمر بڑی تھوڑی رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمر کتنی ہے؟ 60 سے 70۔ اکثریت اس امت کی، امت محمدیہ کی 60 سے 70 کے اندر انتقال کرے گی، 70 کے بعد کچھ پرسنٹیج لوگ ہی جو ہے وہ آگے جائیں گے، تو اکثریت اس میں انتقال کرے گی، یہ امت کی عمر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا کہ جس نے 1000 مہینے تک جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، 1000 مہینے تک مسلسل وہ جہاد کے اندر رہا، ہتھیار بند رہا۔ تو صحابہ کرام نے بڑے جو ہے افسوس سے کہا کہ اللہ کے رسول پھر تو اس شخص کا جو درجہ، اس کا جو مقام و مرتبہ ہمارے امت کا کوئی شخص پا ہی نہیں سکتا، کہ جو ہماری امت کی عمر ہی ہے 70 60 70، تو آئیے زیادہ سے زیادہ کوئی سو جاتا ہے، اور یہ تو 1000 مہینے تک جو ہے وہ تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو جہاد کر رہا ہے۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کا وہ شخص جو لیلۃ القدر کو پالے گا، لیلۃ القدر کو پالے گا، وہ اس سے آگے نکل جائے گا، اجر ثواب میں اس کے مقام و مرتبے سے آگے نکل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند دن کے چند راتیں ہیں، اس کو ہمیں جو ہے پورے ایمان و احتساب سے گزارنا چاہیے، تاکہ ہم سابقہ امت کے تمام بڑے بڑے مجاہدوں سے، بڑے بڑے عابدوں سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گولڈن چانس ہم کو دیا ہے، گولڈن ایام ہے ہمارے لیے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کو بازاروں میں ضائع نہ کریں، اس کو رات میں ہوٹلوں میں بیٹھ کر ضائع نہ کریں، ٹائم پاس نہ کریں، خدا را احتساب کریں اپنا، اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اگلا رمضان پتہ نہیں ہم پائیں گے کہ نہیں پائیں گے، میں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا میں نہیں جانتا، آپ میں سے کون باقی رہیں گے اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو لہٰذا اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو کام کریں۔ تو یہ آخری چیز بتا کر بات کو ختم کروں گا کہ لیلۃ القدر کی جو ہمارے یہاں جو کوشش ہوتی ہے، زیادہ تر ہمارے بھائی لوگ 27ویں رات کو کوشش کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر جو ہے، جس کا 1000 مہینے کے برابر جو ہے جو ثواب ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کثرت سے فرشتوں کو نازل کرتا ہے، رحمتیں نازل فرماتا ہے، مغفرت کا اعلان کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب وقت نہیں، ورنہ وہ ساری چیزیں ہم گفتگو کرتے بیان کرتے، تو اس کو ہم صرف 27ویں رات سمجھ کر اسی میں عبادت کرتے ہیں۔ 27ویں کے بارے میں اللہ کے رسول کا قول 27ویں کے بارے میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح حدیث میں ہے، ہماری عائشہ فرماتی ہیں، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشروں کی تاک راتوں میں تلاش کرو، تاک راتوں میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں۔ 27ویں کو ہمارے یہاں کے لوگ پکڑ لیے ہیں، اس کی وجہ بھی ہے، ان کے پاس بھی کچھ دلیلیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے آخری عشرے میں قائم پوری تاک راتوں کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ وہ 27ویں رات ہو سکتی ہے، یہ ان کی رائے تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف 27ویں کو عبادت کرتے تھے۔ ان کے اگر معمولات کو آپ دیکھیں تو وہ لوگ پورے اللہ کے رسول کی اتباع کرتے تھے، آخری عشرے کی تمام تاک راتوں کے اندر جو ہے وہ عبادت کرتے تھے۔ تو لہٰذا اتنی قیمتی چیز کو ہمیں ڈاؤٹ فل کے اندر چھوڑنا نہیں چاہیے، اتنی 27ویں ہے۔ لہٰذا جو ہے کئی روایتیں بھی آتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک بار کہا کہ میں نے 21ویں رات کو لیلۃ القدر دیکھا، یہ گھومتی بھی رہتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو ٹرن بھی کرتے رہتے ہیں تاک راتوں کے اندر۔ تو لہٰذا ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس آخری عشرے کی تمام راتوں کو جاننا چاہیے، لیکن اگر تمام راتوں کو نہیں جان سکتے تو کم سے کم تاک راتوں کے اندر جو ہے جاگنا چاہیے، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، استغفار کریں، دعا کریں، اپنے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اور تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا۔ اور اس میں جو ہے اعتکاف کی کوشش کریں، آخری عشرے میں جو لوگ اس بات کی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ اعتکاف کر سکتے ہیں تو ان کو اعتکاف کرنا چاہیے، بہت بڑی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مبارک مہینے میں آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا ہے۔ یہ سنت چھوٹتی جا رہی ہے اس امت کے اندر سے، تو لہٰذا اس کا بھی ہم کو اس سنت کو جو ہے جاری کرنا چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے کہ ہم اعتکاف کریں، جن کو سہولت ہے کر سکتے ہیں وہ اعتکاف کریں۔ اس مسجد کے اندر بھی اعتکاف کا نظم ہے، جو لوگ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام فاروق بھائی کے پاس لکھا دیں گے انشاءاللہ، تو مسجد کے اندر اعتکاف کی جگہ ان کے لیے ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے اعتکاف کے لیے کوشش کریں، یہ وہ خاص اعمال ہیں
جو ہم کو اس آخری عشرے کے اندر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں نازل فرمائے۔ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ امن اور امان عطا فرمائے، اور اس رمضان کے مبارک مہینے کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اور اسلام کی سربلندی کا مہینہ بنا دے، اور مسلمانوں پر اپنی خصوصی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Thank you.